السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شیخ احمد زہیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک. ویلکم بیک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے پیغام کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے جتنے بھی ویئرز ہیں تمام ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور اگر کوئی میرا بھائی بہن بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھے. اور جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں, اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں. یہ ہمارے پاس مسلسل نہیں رہنے والے والدین. کل نفس ذائقۃ الموت, تو شاید ہم ان سے پہلے چلے جائیں, لیکن والدین جو ہے نا وہ ہمارے پاس مسلسل نہیں رہتے. لہٰذا اپنے والدین کی خدمت کیا کریں جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں, 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں ان کے پاس. دل سے دے ٹائم, چہرے پہ مسکراہٹ لا کے پھر ان کے پاس بیٹھیں. آپ صرف ان کی خوشی کی وجہ بننا ہے والدین کی. والدین اولاد کو دیکھ کے خوش رہتے ہیں. والدین کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا. والدین کو ہم سے کیا چاہیے, والدین کیا لالچ رکھ سکتے ہیں ہم سے. والدین کو صرف یہی ہے کہ ان کی اولاد خوش رہے اور ان کے بچوں کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں. لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں. ہم میں سے نا بہت سے نوجوان جو آج کل کی خاص طور پہ نسل ہے, ہم اپنے والدین کو نا رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہم اپنے والدین کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. کوئی موقع نہیں جانے دیتے حال سے کہ اپنے والدین کو افسردہ کریں. آج کل کی خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے, جتنے میرے بھائی بہن ہیں, کہ ہمارے کسی طرف سے کوئی شکایت آ رہی ہے, کبھی کسی طرف سے کوئی شکایت آ رہی ہے, اور اس کی وجہ ہماری کم علمی ہے, ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اپنے والدین کو رسوا کرتے ہیں. والدین جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. والدین کی دعا ہماری تقدیریں بدل سکتی ہے, لیکن ہم والدین سے دعا لینا نہیں جانتے. ہم والدین کو ہمیشہ افسردہ ہی کرتے ہیں, ہم والدین کو ہمیشہ غمزدہ ہی کرتے ہیں. میرے خاص طور پہ آج کل کے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم نہ کسی دوسرے شخص کی محبت میں آ کے, کسی دوسرے شخص کی جو بھی پیار کا چکر چلاتے ہیں, ہم اس کے محبت پیار کے چکر میں آ کے نا ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں کہ مجھے وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا, میں زہر کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. آپ نا آپ کی 20-22 سال 25 سال جتنی بھی عمر ہے نا, وہ آپ کے والدین نے بڑی تکلیف میں گزاری ہے. آپ کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے نا, تو پتہ نہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے, پھر جا کے آپ کو جوان کیا انہوں نے. آج آپ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں یا کسی دوسرے لڑکے کے چکر میں, اس کی جھوٹی محبت کے چکروں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. آپ اپنے والدین کو بھول چکے ہیں. میرا یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی شخص ان سے سچی محبت کرتا ہے, کوئی انسان ان سے سچی محبت کرتا ہے. تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا نا, جو اپنے والدین کے درد کی وجہ بنا نا, وہ کبھی بھی آپ کی مسکراہٹ یا آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتا. اگر آپ کے والدین, آپ کے گھر والے, آپ کے بہن بھائی آپ سے خوش نہیں ہے نا, تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے. وقتی طور پہ بے شک وہ آپ سے خوش ہیں یا آپ اس سے خوش ہیں, لیکن حالات ایسے ضرور آ جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دکھائے گا, حالات ایسے ضرور بن جائیں گے کہ آپ سے وہ شخص بھی خوش نہیں رہے گا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, یہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں پہ اپنی محبتیں نشاور کریں, آپ یہی محبتیں اپنے والدین پہ نشاور کریں. آپ نہیں جانتے آپ کے والدین نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں آپ کو جوان کرنے کے لیے. ایک والدین نا, میری محبتیں زیادہ اس ویڈیو میں نا زیادہ باپ کی طرف جاتی ہیں کہ باپ جس نے ساری زندگی عزت کی جی ہے, وہ محلے کے لوگوں میں عزت دار ہے, وہ علاقے کے لوگوں میں عزت دار ہے, وہ خاندان کے لوگوں میں عزت دار ہے. اس سے کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب اس کے بیٹے کی شکایت آ رہی ہے, اس کی بیٹی کی شکایت آ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ, اپنے بیٹے کو سمجھائیں, یہ ہمارے گھر پہ بری نظر رکھتا ہے. اس محلے میں یا اس محلے کی مسجد میں اس کی کیا عزت رہتی ہوگی جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا, اور آپ کی وجہ سے وہ والد اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا کہ لوگ اسے شرمندہ کرتے ہیں یا لوگ اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں.
ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم کوتاہیاں کرتے ہیں, بے شک انسانوں سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ایک لمٹ اپنی رکھنی چاہیے. آپ اپنے رشتے, اپنے محرم رشتوں کو ٹائم دے, وقت دے. آپ غیر محرم رشتوں کے پیچھے جتنا بھاگیں گے نا, وہ اتنا آپ سے دور ہوتے جائیں گے. غیر محرم رشتے کبھی بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے, یہ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے. لیکن یہ سب باتیں ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ کر پڑھیں گے, جب ہم دیکھیں گے, جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہم ہیں ہی دین اسلام سے دور. ہم دین سے دوری ہماری اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں نہ اپنے والدین کی قدر ہے, نہ اپنے بہن بھائیوں کی قدر ہے. ہم ان سب کو رسوا کرنے پہ لگے, ان سب کو گمزدہ کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے, جو آج کل کی نوجوان نسل ہے. آپ بتائیں کہ بچپن میں آپ کی کون سی ضرورت تھی جو آپ کے والدین نے آپ کی پوری نہیں کی تھی, جو اب آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ ان کو رسوا کر رہے ہیں, آپ محلے میں ان کو رسوا کر رہے ہیں. میری نوجوان بہن بھائیوں سے, دونوں سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, کسی بھی غیر محرم کے چکروں میں آ کے اپنے والدین کو رسوا نہ کریں. گھروں سے بھاگنے کا رواج عام ہے, آپ گھر سے بھاگ جائیں گے, آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور کہ جنہوں نے اس علاقے میں عزت کی زندگی جی ہے, ان پہ کیا گزرے گی. آپ اپنے والدین کی موت کا سبب نہ بنے, آپ اپنے والدین کی افسردگی کا سبب نہ بنے, آپ ان کی مسکراہٹ کی وجہ بنے. آپ کو دیکھ کے آپ کے والدین خوش ہیں. میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں, آپ سے گزارش کر سکتا ہوں, لیکن عملی طور پہ آپ نے عمل اس پہ خود کرنا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو, اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے, آپ کے والدین, آپ کے محرم رشتے بھی آپ سے خوش ہوں گے, آپ کے والدین بھی آپ سے خوش رہیں گے. میرے تمام بہن بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ غلط چیزوں سے دور ہو جائیں, غلط کاموں سے دور ہو جائیں, آپ اپنے پیاروں کے قریب ہو جائیں. تبھی جا کے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی, تبھی جا کے آپ کو جن چیزوں کی طلب ہے نا, وہ آپ کو حاصل ہوگی. ورنہ آپ دوسروں کو ناراض کر کے, دوسروں کو افسردہ کر کے کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے جن چیزوں کی آپ کو طلب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.